خوشبو الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی پیاری بات لکھتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ ایک لوہار تھا جو سارا دن کام کرتا تو اس کا ایک کتا بھی اس کے پاس سویا رہتا۔ وہ اپنے اوزاروں کے ساتھ ہتھوڑوں کے ساتھ لوہے کو کوڑتا، ٹھک ٹھک کی آواز آتی، مگر کتا بالکل آرام کے ساتھ سویا رہتا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ کتنا یہ شور ہو رہا ہے، ٹھک ٹھک ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے، وہ بالکل آرام سے سویا رہتا۔ جو ہی اس لوہار کا کھانا آتا، روٹی آتی، وہ کھانا کھولتا اور کھانے کا پہلا لقمہ منہ میں ڈالتا تو کھانا کھانے کی وہ چپ چپ کی آواز منہ کی آتی، تھوڑی سی ذرا سی، تو کتا جلدی سے اٹھتا اور کان جھاڑتا ہوا سامنے بیٹھ جاتا۔ اب وہ اسے بھی روٹی کھلاتا دیتا۔ تو اب اس لوہار نے اسے پوچھا، بھئی اتنی ٹھک ٹھک ہوتی ہے، اتنا شور ہوتا ہے کام کرنے کا، تو سویا رہتا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن یہ کھانے کی آواز اور لقمے کی آواز، روٹی کی ہلکی سی آواز تیرے کانوں میں پڑتی ہے اور تو بڑی جلدی ہوشیار ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اس نے جو جواب دیا اس کو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے الفاظ میں لکھ رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا، اس میں ہے کون سی عجیب بات، اس میں ہے کون سی عجیب بات، ہر کوئی سن لیتا ہے مطلب کی بات، کہ مطلب کی بات بڑی جلدی سن جاتی ہے۔ تو یہی حال آج ہماری اکثریت کا ہے کہ نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اذان نہیں سنتی، پتہ ہی نہیں چلتا، الارم لگائیں وہ بھی نہیں سنتا، ایسے سو رہے، لیکن صبح جب چائے کی آواز آتی ہے، کھانا پکنے کی آواز آتی ہے تو بڑی جلدی بیدار ہو جاتے ہیں، کھانا کھاتے اور کاروبار کی طرف چلتے ہیں، لیکن اذان کی آواز نہیں سنتی، الارم کی آواز نہیں سنتی۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ محبت نہیں ہے جو ہونی چاہیے دین سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے ساتھ۔ حالانکہ ہمیں بہت ہی ایک پیارا دین دیا گیا، دین فطرت دیا گیا، جس میں کام تھوڑا ہے، اجر و ثواب زیادہ ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ ایسی رات ہے جیسے وہ آدھی رات کھڑے ہو کر آپ کی عبادت کرتا رہا، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اٹھ کے پڑھ لے وہ ایسے ہے جیسے پوری رات ہی عبادت کرتا رہا۔ اور ایک حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسے ہے جیسے نماز میں ہے۔ تب اس بندے نے فجر کی نماز پڑھی ہے، نیت کر لی، ارادہ کر لیا ہے کہ میں ظہر پڑھوں گا، ظہر کا انتظار کرنا ہے۔ اب وہ فجر اور ظہر کے درمیان اپنا حلال کاروبار کرتا ہے، حلال طیب روزی کماتا ہے، لیکن اس کا ارادہ پختہ ہے کہ میں ظہر کی نماز کا وقت ہوگا اور میں باجماعت نماز پڑھوں گا، تو اس کا وقت بھی عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ظہر پڑھی تو عصر سے مغرب، مغرب تا عشاء۔ تو مومن مسلمان اگر تھوڑی سی اپنی غفلت گنوائے اور دین سے پیار کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور آپ کی شریعت و سنت پر اپنے آپ کو گامزن کرے، تو انشاءاللہ اس کے 24 گھنٹے ہی عبادت بن سکتے ہیں، اس کا کاروبار بھی عبادت بن سکتا ہے، اس کا سونا بھی عبادت بن سکتا ہے، اور بڑی ہی ایک خوشحالی والی زندگی نصیب ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، وہ ایک مہر ہوتی ہے، مہر، وہ اس کے الفاظ کو دیکھا جائے ایسے تو وہ پڑھے نہیں جاتے، وہ ٹیڑھے میڑھے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی اس کو نیچے لگاتے ہیں، اس مہر کو، اس اسٹیمپ کو جب لگاتے ہیں تو سارے حرف سیدھے ہو جاتے ہیں، وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح بندہ اکڑا پھر رہا ہے، مالک کے سامنے اس کی نعمتیں کھا کر بھی اپنی پیشانی نہیں لگا رہا، تو کام ٹیڑھے ہو رہے ہیں، کام بگڑ رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی پیشانی کو رب کے سامنے لگا دے گا تو پھر اس کے سارے ٹیڑھے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زندگی مختصر ہے اور نماز کے بغیر کیا زندگی ہے۔
آخرت کا فکر ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، پریشان ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور میرے 10 اونٹ مال سے بھرے ہوئے چوری ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تو سمجھا تھا تمہاری تکبیر اولا فوت ہو گئی ہے، جو جماعت کے ساتھ پہلی تکبیر ہوتی ہے وہ فوت ہو گئی ہے۔ عرض کیا حضور تکبیر اولا کا ثواب 10 مال سے بھرے اونٹوں سے بھی زیادہ ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے تکبیر اولا کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یہ فانی ہے، اور تکبیر اولا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو جو جنت میں اس کا صلہ ملنا ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ وہ اجر و ثواب ہے، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں آخرت سے پیار عطا فرمائے اور اخروی اچھی زندگی، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں عافیت اور شریعت و سنت پر عمل کرنے والی پیاری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔